ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون قالوا فكبكبوا فيها هم والغاؤون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نصديكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی چند آیات تلاوت کی. ایک ہے سورہ شعراء، یہ شاعر کی جمع ہے، اور ایک ہے شورا جس کے معنی مشورے کے آتے. تو قرآن میں سورہ شعراء بھی ہے، یعنی شاعر کی جمع، اور ایک سورت ہے جس کا مطلب ہے مشورہ، وہ بھی ہے سورۃ الشورى. تو یہ سورہ شعراء یہ 19ویں پارے میں، اور سورہ شورى یہ 25ویں پارے میں. تو یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ شعراء کی ہیں جو شاعر کی جمع ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے میدان حشر میں کھڑے بنیادی دو گروہوں، دو گروپس اور دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ذیلی بہت سے گروپ ہو سکتے، متقیوں کے درجہ بدرجہ کئی گروپس ہیں، اسی طرح جہنمیوں کے بھی درجہ بدرجہ کئی گروپس ہیں، لیکن بنیادی طور پر حشر میں موجود تمام لوگوں کے دو ہی گروپ ہیں، دو جماعتیں ہیں. پڑھی گئی پہلی دو آیات کے اندر ان کا نام بتایا گیا ہے. ان دو جماعتوں کے نام کیا ہیں بتایا گیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایک گروہ تو متقیوں کا ہوگا، یہ متقی لوگ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوسرا جو گروہ ہوگا اس کا نام غاوی ہے، غاوی. ایک ہے متقون اور ایک ہے غاوون. یہ بنیادی طور پر حشر میں موجود تمام لوگوں کے دو گروہوں کا نام. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ کتنے گروہ ہوں گے میدان حشر میں. بنیادی طور پر دو گروہ. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو متقین ہوں گے جنت بالکل ان کے قریب لے آئی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میدان حشر میں متقین بھی کھڑے ہوئے ہیں اور غاون بھی کھڑے ہوئے ہیں. جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا. چلو
جنت کو متقیوں کے قریب کر دو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جتنے بھی متقی ہیں وہ تو جنت میں جانے ہی والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو جنت ہے اس جنت کو ہم اپنے ان بندوں کو دینے والے ہیں، ان بندوں کو وارث بنانے والے ہیں جو متقی۔ تو صاف فرما دیا گیا کہ جنت کے وارثین متقی لوگ ہیں، تو وہ تو جنت میں جانے ہی والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب متقی جنت کے اندر جانے ہی والے ہیں تو جنت کو حشر میں ان کے قریب کر دیے جانے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہ غور کیے؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے تھک گیا۔ اللہ رحم فرمائے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پر، انہوں نے اس سوال کا جواب اپنی تفسیر ابن عثیمین میں دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ میدان حشر کی ہولناکی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے عملوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، گرمی کا ایک خوفناک عالم ہوگا۔ یہ تو بدنی تکلیف ہے، روحانی اور نفسانی تکلیف یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اعمال نامے بانٹے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب دل اچھل کر حلقوم میں آ گیا ہے کہ یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جانے والے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں دیے جانے والے ہیں۔ تو وہاں ایک خوف نہیں ہے، ایک ڈر نہیں ہے، مختلف قسم کے خوف ہیں، مختلف قسم کے ڈر ہیں۔ گویا پورا میدان حشر ہولناکیوں کا میدان ہے اور سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، یہ جو دہشت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوگی، پہلے متقیوں کے دل سے یہ ڈر نکال دیا جائے گا، یہ رہی تمہاری جنت جس کے اندر تم جانے والے ہو۔ اللہ، یعنی ڈر ہے تو اب جانے سے پہلے تمہارے دلوں کو ہم اطمینان دے دیتے ہیں نا، تو گویا کہ ڈر کے بعد اطمینان یہ میدان حشر میں ہی متقیوں کو دے دیا جائے گا۔ یہ ایک طریقے کی نعمت ہوگی متقیوں کے لیے، جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی کہ یہ وہی جنت ہے جس کے اندر تم ابھی داخل ہونے والے ہو، لہذا تم اپنے دلوں سے دہشت نکال دو، تم اپنے دلوں سے خوف نکال دو، تم اپنے دلوں سے ڈر نکال دو۔ یہ جواب شیخ ابن عثیمین نے دیا ہے اور جواب انتہائی لاجواب ہے۔ تو جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا۔ کیوں قریب لے آیا جائے گا جب جنت میں جانے والے ہیں؟ اس سوال کا جواب ابن عثیمین نے جو دیا وہ میں نے پیش کر دیا۔ اور یہ جو غاوون کھڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، وہ برزت الجحیم للغاوین، جہنم کو جہنمیوں کے قریب، گمراہ لوگوں کے قریب نہیں لایا جائے گا، اسے دور رکھا جائے گا، صرف ظاہر کر دیا جائے گا۔ وہ برزت الجحیم للغاوین، گمراہ لوگوں کے لیے اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم کو کھینچ کر ان کے قریب نہیں لایا جائے گا بلکہ دور ہی سے دکھا دیا جائے گا کہ یہ رہی جہنم۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ متقیوں کے قریب جنت کو لے آیا جائے گا، جہنمیوں کے قریب جہنم کو تو بدرجہ اولا لے جانا چاہیے تھا کہ اے بدماشو تمہاری یہ جگہ ہے، یہ رہی تمہارے قریب جہنم۔ اس سوال کا جواب بھی میں نے بہت تلاش کیا، ملا اس کا جواب بھی کہ متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا، جہنمیوں کے قریب جہنم کو کیوں نہیں لایا گیا، دور سے جہنم کو دکھا دیا گیا؟ اس لیے کہ اضلاف ہے، یعنی قریب لانا جنت کا متقیوں کے لیے، لیکن جہنم کو قریب لانے کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ تبریز کا لفظ آیا، ظاہر کر دی جائے گی، یہ رہی جہنم، دور رہے گی وہ۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس کا جواب بھی دیا ہے مفسرین نے، اور خاص طور سے شیخ ابن عثیمین کا یہ جواب ہے کیا
کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. نہیں سمجھے؟ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب التوبہ میں لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا، تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا، تو ایک کتاب بنائی اور اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی. تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا، پھر ایک کتاب بنائی، کتاب کے اندر ایک بات لکھ لی، اور اس کتاب کو جس کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے کہیں دور نہیں رکھا. فَهُوَ إِنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، بالکل اسی کے پاس عرش کے اوپر ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پر ہی اللہ کے بالکل پاس ہی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے. ایک ہے عرش پر رکھا جانا، ایک ہے اس کتاب کا عرش پر رب کے قریب رکھے جانا. بہت فرق ہے دونوں میں، نہیں بہت فرق ہے. ایک ہے جنت میں چلے جانا اور ایک ہے جنت میں بالکل اللہ کے قریب رہنا، اللہ کے پڑوس میں رہنا. یہ دعا کس نے کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ اے اللہ مجھے جنت دینا تو جنت میں اپنا پڑوس دینا، تو میرا پڑوسی رہنا. اللہ، یہ حضرت آسیہ کی دعا ہے. حضرت آسیہ کی دعا ہے، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا. ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں کہ کتنی بلند پایہ یہ عورت ہیں کہ انہوں نے رب سے جنت مانگی، اور صرف جنت نہیں مانگی بلکہ یہ کہا میرے رب جنت میں ایسی جگہ دے جو بالکل تیرے پڑوس میں ہو. کیسی کیسی دعائیں. ہم لوگوں کو جنت مانگنے کا، دعائیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیسے چاہیے. چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ ہم مانگ نہیں سکتے، بغیر مانگے ہوئے ہمیں سب کچھ دے دے، بغیر مانگے ہوئے دے دے. ہم کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اللہ، تو اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ایک کتاب بنائی، کتاب کے اندر ایک بات لکھی، اور اس کتاب کو فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر بالکل اپنے پاس رکھا. اپنے پاس رکھا. اس کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. میں جبار ہوں، قہار ہوں، منتقم ہوں، لیکن ان تمام صفتوں کے اوپر میری صفت رحمت حاوی ہے. تو ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھو کہ جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا گیا ہے، لیکن جہنم کو، جہنمیوں کو جب کیوں جانا ہے اس میں، جہنم کو اس سے دور رکھا گیا ہے. ڈالنا تو ہے ہی، لیکن ابھی سے ان کو زیادہ خوف زدہ مت کرو. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کے غضب کے اوپر حال ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ نقطہ بھی، اس سوال کا جواب بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا، جہنم کو قریب کیوں نہیں لایا جائے گا؟ اس کو دور سے دکھا کیوں جیا جائے گا؟ تبریز کیوں کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی. ایک نقطہ ملا. آدمی کتنا بھی گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. گنہگار کتنا بھی بڑا گناہ کرنے والا ہو، اس کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. گویا اگر گنہگار مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بہت چھوٹا سمجھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے. لہذا کسی بھی گنہگار کو اگرچہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان رحمتی تغلب غضبی. اور سب سے بڑی چیز تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس حدیث کے ٹکڑے پر کہ جملہ تو لکھا ہے اس نے اور اس جملے کو بھی اپنے قریب کر لیا ہے. ان رحمتی تغلب غضبی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت عجیب و غریب بات ہے وہ، اور روایت مسلم کی ہے.